آئیے اپنے سروں کو جھکائیے. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کیجیے. خدا ان کی حضوری کو محسوس کریں. آج کے دن وقت کے لیے خدا کا شکر کریں کہ آج پھر ہم خدا کی نواز کلام اس کا سیکھنے کے لیے جمع ہے. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے. اے ہمارے باپ روز کی روٹی ہماری آج تو ہم کو دے دے. روز کی روٹی ہماری آج تو ہم کو دے دے. جیون کی روٹی تو ہے، تو ہی ہماری طاقت. جیون کی روٹی تو ہے، تو ہی ہماری طاقت. ہے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے. اے ہمارے باپ جیسے تیری مرضی آسمان پہ پوری ہوتی، جیسے تیری مرضی آسمان پہ پوری ہوتی، ویسے ہی تیری مرضی دنیا میں پوری ہو. ویسے ہی تیری مرضی دنیا میں پوری ہو. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے. اے ہمارے باپ آسمانی باپ یہوہ پاک خدا، تیرے بیٹے یسوع کے نام سے تیرے حضور میں آ کر جھکتے اور تجھے مبارک کہتے ہیں. ہمارے دل تیری شکر گزاری سے بھرے ہیں، اس لیے کہ تو ہمارا خدا ہے، ہمارا کریٹر ہے، بنانے والا ہے، خالق ہے. تو نے اپنی زندگی کا دم ہمارے نتنوں میں پھونکا ہے، تو ہم جیتی جان ہیں. ہم سے محبت اور پیار کرتا ہے. تیرا شکر، تیرے نام کی ستائش ہو.
آج پھر سے اسٹڈی میٹنگ شروع ہوئی، تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ جتنے عزیز بہن بھائی موجود ہیں برکت کی دعا کرتے ہیں، جتنے ابھی تک نہیں ہیں ان کی مدد اور سہایتا کر، مسیح کے نام کے وسیلے سے آمین۔ آئیے جی تعلیم جا کر بیٹھ کے قرآن تعلیم سیموئیل کی پہلی کتاب اس کا 16واں باب ہم کر رہے ہیں۔ سیموئیل کی پہلی کتاب 16واں باب، لاسٹ ہم نے یہ کیا تھا باب اس کو آن کر دیا ہے، اور یہ داؤد کو بادشاہ مسا ہونے کے لیے یہ چیپٹر ہے، نہایت اہم یہ چیپٹر ہے۔ پہلی آیت سے پڑھتا ہوں۔ اور خداوند نے سیموئیل سے کہا، تو کب تک ساؤل کے لیے غم کھاتا رہے گا، جس حال کہ میں نے اسے بنی اسرائیل کا بادشاہ ہونے سے رد کر دیا ہے؟ تو اپنی سینگ میں تیل بھر اور جا، میں تجھے بیت لحم یسی کے پاس بھیجتا ہوں، کیونکہ میں نے اس کے بیٹوں میں سے ایک کو اپنی طرف سے بادشاہ چنا ہے۔ سیموئیل نے کہا، میں کیوں کر جاؤں؟ اگر سن لے گا تو مجھے مار ہی ڈالے گا۔ خداوند نے کہا، ایک بچی اپنے ساتھ لے جا اور کہنا کہ میں خداوند کے لیے قربانی کو آیا ہوں، اور یسی کو قربانی کی دعوت دینا، پھر میں تجھے بتا دوں گا کہ تجھے کیا کرنا ہے، اور اسی کو جس کا نام میں تجھے بتاؤں میرے لیے مسا کرنا۔ چوتھی آیت۔ اور سیموئیل نے وہی جو خداوند نے کہا تھا کیا، اور بیت لحم میں آیا۔ تب شہر کے بزرگ کانپتے ہوئے اس سے ملنے کو گئے اور کہنے لگے، تو صلح کے خیال سے آیا ہے؟ اس نے کہا، صلح کے خیال سے، میں خداوند کے لیے قربانی چڑھانے آیا ہوں۔ تم اپنے آپ کو پاک صاف کرو اور میرے ساتھ قربانی کے لیے آؤ۔ اور اس نے یسی کو اور اس کے بیٹوں کو پاک کیا اور ان کو قربانی کی دعوت دی۔ تو یہ داؤد کو جب چنا گیا تو اس حوالے سے ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بادشاہ ہونے کے لیے جو ساؤل کو چنا گیا، اور ساؤل سے نافرمانی ہوئی، خدا کے حکم کو اس نے نہ مانا، تو پھر ریجیکٹ کیا گیا۔ اب دیکھیں، صرف اسی بات سے ریجیکٹ کیا گیا کہ اس نے حکم نہیں مانا۔ خدا نے مالکیوں کے خلاف اس کو کہا کہ ان کو مارنا ہے، ختم کرنا ہے، شیر خوار تک کو مارنا ہے، اور کوئی چیز بچا کے لے کے نہیں آنی۔ تو سیموئیل اس معاملے میں غلطی کی، چیزیں بچا کر لے کے آیا، اور جب سیموئیل آیا تو اس نے ساؤل سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہتا ہے، میں وہ اچھے جانور لے آیا ہوں تاکہ خدا کے لیے قربانی کروں۔ تو پھر سیموئیل نے کہا کہ تو نے یہ غلط کیا ہے، خدا نے تجھے جو کہا تھا اس کو ماننا چاہیے تھا۔ خدا نے کہا کہ میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں، رد کرتا ہوں۔ تو ساؤل جو پہلا بادشاہ تھا، اب دیکھیں پہلا بادشاہ اور پہلی بڑی ذمہ داری دی گئی، اور اس میں بھی وہ ناکام رہا۔ پھر خدا نے اس کو جو ہے وہ رد کر دیا، اور سیموئیل ساؤل کے لیے غم کھاتا رہا۔ پھر خدا نے اس کو کہا کہ بھائی کیوں اس کے لیے غم کھا رہا ہے؟ جس کو میں نے ہی رد کر دیا، تو کیوں اس کے لیے غم کھا رہا ہے؟ مطلب ہے کہ اس نے نہیں ٹھیک کام کیا، تب اور کسی کو چنا ہے میں نے، تو اس کے لیے غم کھا رہا ہے۔ بھائی خدا کے ہاتھ میں کوئی صرف ایک ٹول تھوڑا ہے، ہاں، یہ ساری دنیا اس کی ہے۔ کوئی اس کے لیے کام نہیں کرتا تو خدا کسی نہ کسی کو جو ہے وہ اٹھا کھڑا کرتا ہے، کسی کے ذریعے سے بھی کام لے سکتا ہے۔ تو کووں کو استعمال کر لیتا ہے، گدھوں کو استعمال کرتا ہے، ہاں، جو جانور ہیں ان کو استعمال کرتا ہے۔ تو خدا کسی کے ذریعے سے بھی، تو سیموئیل کو خدا نے یہی کہا کہ تو ساؤل کے لیے غم کھا رہا ہے، اس جو نادان احمق شخص کے لیے جس نے میرا حکم ہی نہیں مانا، اس کے لیے غم کھا رہا ہے۔ ہاں، تو پھر خدا نے کہا کہ چل ایسا کر، کیونکہ اب کام تو خدا کا کرنا ہے، کسی نہ کسی کو بلانا ہے، چننا ہے۔ تو خدا نے کہا ٹھیک ہے، بیت لحم میں جا، یسی کا گھرانہ ہے،
وہاں میں تجھے بتاؤں گا اس خاندان میں سے کہ تو نے کس کو جو ہے وہ بادشاہ ہونے کے لیے چننا ہے۔ اور پھر سیموئیل بیت لحم کے اندر گیا اور وہاں پر یسی کے گھرانے میں گیا۔ تو ہمیں معلوم ہے کہ سب سے پہلے جو الیاب اس کا بڑا بیٹا تھا، فوج میں تھا، خوبصورت تھا، قداور تھا، تو بلایا گیا۔ تو سیموئیل نے خدا سے پوچھا کہ کیا یہی ہے؟ خدا نے کہا نو، یہ نہیں ہے۔ پھر دوسرا ابھی نداب آ گیا، وہ بھی بڑا جوان قداور۔ خدا نے کہا، سیموئیل نے کہا کہ خداوند کیا یہی ہے؟ خدا نے کہا نو، یہ بھی نہیں ہے، اس کو بھی سائڈ پہ۔ پھر سما آ گیا، اس کو بھی سائڈ پہ۔ تو وہ سب اس کے بیٹے جو ہے وہ آ گئے۔ تو لکھا ہے کہ سیموئیل نے کہا کہ یسی سے کہ کیا یہی تیرے بیٹے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، ایک ابھی ہے جو بھیڑ بکریاں چراتا ہے۔ سیموئیل سمجھ گیا، اس نے کہا جب تک وہ نہیں آئے گا ہم نہیں بیٹھیں گے، مطلب ہے کہ کھانا کھانے کے لیے نہیں بیٹھے گا۔ آپ اس حوالے کو ذرا پڑھیں، 11ویں آیت۔ پھر سیموئیل نے یسی سے پوچھا کہ تیرے سب لڑکے یہی ہیں؟ اس نے کہا سب سے چھوٹا ابھی رہ گیا ہے، وہ بھیڑ بکریاں چراتا ہے۔ سیموئیل نے یسی سے کہا اسے بلا بھیج، کیونکہ جب تک وہ یہاں نہ آ جائے ہم نہیں بیٹھیں گے۔ ہم نہیں بیٹھیں گے مطلب ہے کہ ہم کھانے پینے کے لیے نہیں بیٹھیں گے۔ مطلب جو ذمہ داری خدا نے پہلے دی ہے اس کو ہم پہلے پورا کریں گے، بلاؤ اس کو۔ سیموئیل کے اندر بھی بڑا تجسس ہوگا کہ یار وہ کون ہے، ہاں، جس کو خدا نے جو ہے وہ چنا ہے اور وہ ابھی یہاں ہے بھی نہیں، ہاں، تو بھیڑ بکریاں چرانے والا شخص ہے۔ تو سیموئیل بھی متجسس ہوتا ہوگا نا کہ یار وہ کیا ہوگا بادشاہ بڑا جس کو خدا نے چنا ہے، ہاں، اس کو بلاؤ۔ کہتا ہے نہیں، جب اس وقت تک ہم نہیں بیٹھیں گے جب تک وہ نہ آ جائے۔ وہ آئے پھر جو ہے وہ کام کر کے پھر جو ہے وہ ہم باقی سارے کام کریں گے۔ تو یہ بڑا ایک اچھا اہم لیسن ہے ہمارے لیے کہ پہلے خدا کا کام ہے۔ سیموئیل نے کہا نہیں، پہلے وہ کام ہم کریں پھر جو ہے وہ باقی کام کریں گے۔ پہلے آپ خدا کے کام کو اہمیت دیں، خدا کے کام کو سامنے رکھیں، باقی کام سائڈ پہ، نمبر پہلا جو ہے وہ خدا کا ہے۔ آمین۔ تو یہ سیموئیل نے اس کو کہا۔ اب جب وہ اندر آیا، 12ویں آیت پڑھیں اسی باب کی۔ سو وہ اسے بلوا کر اندر لایا، وہ سرخ رنگ، خوبصورت اور حسین تھا، اور فرمایا اٹھ اور اسے مسا کر، کیونکہ وہ آگے بولیے یہی ہے۔ ہاں، اب دیکھیں شاید اس کا لباس ہو چرواہوں والا ہو، ہاں، چرواہوں والا اس کا لباس ہو، تو لباس سے وہ نہ لگتا ہوگی بادشاہ، لیکن وہ جسمانی خد و خال میں خوبصورت، حسین، ہاں، یہ اس کی کوالٹیز تھی فزیکلی، لیکن لباس سے وہ نہیں لگتا ہوگا کہ یہ بادشاہ ہونے کے لیے اس لڑکے کو، ہاں، جو ہے وہ خدا نے چنا ہے۔ خدا نے کہا اٹھ، یہی ہے، اسے مسا کرنا ہے۔ لاسٹ میں نے بتایا تھا کہ میں مسا کے تعلق سے بھی بیان کروں گا، پہلے بھی میں نے مسا پر بتایا ہے، سرمن بھی 1-2 دفعہ میں نے دیا ہے، آج پھر تاکہ ہم اس کو سیکھیں، ہمیں معلوم ہو کہ مسا ہے کیا، اس کا مطلب کیا ہے، تاکہ کسی سے بھی آپ بات چیت کرتے ہیں آپ کو کچھ پتہ ہو۔ مسا کا جو مطلب ہے، اگر لغوی مطلب لیتے ہیں ہم مسا کا، تو اس کا وہ بڑا سادہ مطلب ہے، تیل جو ہے ملنا، تیل ملنا ہی مسا کا مطلب ہوتا ہے۔ جیسے 23 زبور کے اندر بڑی خوبصورت ڈیفینیشن ہے کہ اس نے میرے سر پر تیل ملایا، گاتے ہیں نا، تیل بھی میرے سر دے اتے وہ دینا ڈھول، تیل لگانا ہی مسا کرنا ہوتا ہے۔ ہاں جی، سو یہ مسا کا اگر مطلب کوئی جاننا چاہتا ہے تو تیل لگانا مسا ہے، سمپل۔
جیسے کوئی ہم بھی بات کرتے نہاتے ہیں تو کئی تیل لگاتے ہیں، یہ مسح ہے، رب ود آئل انگریزی میں، یہ تیل لگانا یہ مسح ہوتا ہے۔ تو پرانے عہد نامے کے اندر تیل سے مسح کیا جاتا تھا۔ اب دیکھیے یہاں پر کیا لکھا ہے، سیموئیل نے تیل کا سینگ لیا۔ سینگ کیا ہے؟ جانوروں کا سینگ جو ہوتا ہے اسے وہ کاٹ لیتے ہیں اور اس میں پھر تیل بھر لیتے ہیں۔ تو تیل آج کل تو کپیاں ہوتی ہیں نا ہمارے پاس، بڑے اچھے بوٹلز ہوتے ہیں، اس وقت وہ ان چیزوں کو استعمال کرتے تھے، یا وہ بانس کو کاٹ کر اس میں بھی تیل رکھ لیتے تھے، لیکن جو پرانے عہد نامے میں سینگ میں رکھتے تھے۔ اس کا ایک روحانی مطلب بھی تھا۔ سینگ جو ہے، ہارن، یہ طاقت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ بائبل میں سینگ کو انٹرپریٹ جب کیا گیا تو طاقت، اسٹرینتھ، پاور، قوت سے، کیونکہ آگے آپ دانیل کی کتاب میں جب پڑھیں گے تو لکھا ہے وہاں پر کہ اس کے ساتھ سینگ، اس کے ساتھ سینگ تھے۔ تو یہ سینگ جو ہے مطلب طاقت، یعنی اس کے پاس بڑی طاقت تھی۔ ساتھ کا مطلب کمپلیٹ، مکمل، سینگ کا مطلب پاور، اتھارٹی یا طاقت۔ تو وہ تیل کو سینگ کے اندر، آپ سمجھ رہے ہیں نا سینگ کیا ہوتا ہے؟ سمجھے بچوں، سمجھ رہے ہیں نا آپ سینگ کیا ہوتا ہے؟ جانور کے جو دو لگے ہوتے ہیں، بھینس کے یا بھینسے کے، دو سینگ لگے، تو وہ مطلب بیل کا بڑا زوراور جانور، تو اس سینگ کے اندر، ہارن کے اندر وہ تیل کو بھر لیتے تھے۔ سیموئیل وہ سینگ لے کے آیا، تو داؤد کو خدا نے کہا اس کو مسح کر۔ اب اس نے کیا کیا کہ وہ جو سینگ تھا جس میں تیل تھا، اس نے اس کے سر پر انڈیل دیا۔ یہی مسح تھا، یہ مسح ہے۔ تیل کیا کیا؟ انڈیل دیا۔ ہارون کاہن کے تعلق سے زبور 33 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کے جو تیل ہے وہ ڈیلا گیا اور بہتا ہوا داڑھی، بلکہ نیچے پیرہن تک، نیچے تک گیا چلا۔ مطلب تھا کہ اٹرنل پریسٹہڈ، یعنی ابدی کہانت ہارون کی نسل سے ہے، نیچے تک، پاؤں تک گیا چلا، پیرہن تک، یعنی کہانت کا کام ہارون کی نسل سے ہی کاہن جو ہے وہ پیدا ہوں گے۔ اس لیے جتنے بھی کاہن آتے تھے یہ سردار کاہن تھے، دس از مسٹ، یہ ضروری تھا کہ وہ ہارون سردار کاہن کی نسل سے ہو، اور کوئی کاہن کا کام نہیں تھا کر سکتا، صرف ہارون کاہن کی نسل سے۔ اب ان کو بھی جب مسح کیا جاتا تو ان کے سر پر بھی کیا اڈیلا جاتا؟ تیل اڈیلا جاتا، تیل سے مسح کیا جاتا۔ علیشا کو کہا گیا کہ یاہو کو مسح کر میرے لیے، تو وہ تیل لے کے گیا اور اس کو مسح کیا۔ تیل سے وہ مسح کرتے تھے۔ پرانے عہد نامے کے اندر تیل ہی سے وہ کیا کرتے تھے؟ مسح۔ 3 بڑی خدمتیں ہوتی تھی، نبی کی، بادشاہ کی اور کاہن کی۔ یہ 3 بڑی خدمتیں ہوتی تھی، نبی، بادشاہ اور کاہن۔ اور ان کو کیسے مسح کیا جاتا تھا؟ تیل سے۔ داؤد کو بھی تیل سے یہاں مسح کیا گیا۔ سلیمان کو بھی آگے آپ پڑھیں گے، سلیمان کو بھی تیل سے مسح۔ تو جو بھی بادشاہ بنتا اس کو تیل سے وہ کیا کرتے تھے؟ مسح کرتے تھے، تیل لگا کر۔ اس کا مطلب کہ وہ سرمنی ہوتی تو اس کو بلا کر سامنے تیل جو ہے وہ ملا جاتا۔ تو مطلب تھا کہ اب اس کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے، یعنی اگر بادشاہ کے لیے تیل ڈالا گیا تو اس کا مطلب یہ بادشاہ کے لیے مسح کیا گیا ہے۔ اگر کاہن تو یہ کہانت کا کام، اگر نبی تو یہ 3 خدمتوں کے لیے وہ تیل ہی سے جو ہے وہ مسح کرتے تھے۔ سمجھ آ گئی؟ تو اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر یہ مسح کا مطلب جو ہے وہ یہ تھا، صرف تیل ملنا، تو مطلب کہ ذمہ داری دینا، یعنی اس کو بادشاہ کی ذمہ داری دی گئی، اس نے تخت پر بیٹھنا ہے، بادشاہی فرائض سر انجام دینے ہیں جو بادشاہ کی ڈیوٹی ہے۔ اگر کاہن کو کیا گیا تو اس کا مطلب اس نے قربانیاں چڑھانی ہیں، اس نے لوگوں کو جو ڈیل کرنا ہے، اور اگر نبی تو اس نے نبوت کرنی، خدا کا کلام لینا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو جس ذمہ داری کے لیے ان کو مسح کیا جاتا وہی انہوں نے کرنی ہوتی تھی۔
ایک ہی خدمت دی جاتی تھی، داؤد کو بادشاہ ہونے کے لیے مسا کیا گیا تھا، حالانکہ نبی بھی وہ کہلایا۔ آگے آپ اعمال کی کتاب میں پڑھتے تو اس کو نبی کہا گیا، کیونکہ اس نے نبوتیں بہت کی، وہ گیت ہی گاتا تھا، تو اس میں وہ نبوتیں کرتا جاتا تھا۔ زبور 22 اس کا پڑھیے، مسیح خداوند کی مصلوبیت کے حوالے سے ہے، بڑا پڑھا ہے۔ 69 زبور پڑھے، مسیح خداوند کے تعلق سے اس نے جو ہے وہ لکھا ہے۔ ہاں جی، زبور 72 پڑھے، اور اسی طرح اور بہت سے ڈھیروں اس نے زبور جو ہے وہ مسیح خداوند کے تعلق سے نبوتیں وہاں پر کی۔ حالانکہ اس کو مسا کس کے لیے کیا گیا تھا؟ بادشاہ کے لیے، یعنی یہ اس کی جو بڑی خدمت تھی وہ بادشاہ کے لیے مسا کیا گیا تھا، نبی کے لیے نہیں کیا گیا تھا۔ لیکن نبی وہ کہلایا کیونکہ اس نے نبوتیں کی، تو میجر اس کی جو منسٹری تھی وہ بادشاہ کی تھی، نبی کی نہیں تھی، لیکن اس نے کی۔ آج بھی جو ہے وہ ایک جو خدمتیں ہیں، کسی کو رسول، کسی کو مبشر، کسی کو چرواہ، کسی کو استاد، اور کسی کو نبی، اور کسی کو مخصوص جو ہے وہ پاسٹر کی خدمت کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن ساتھ وہ ٹیچر کی خدمت بھی سر انجام دیتا ہے، دیتا ہے، اس کو وہ کرتا ہے کام، ٹیچنگ کا کام بھی وہ اس کو خدا اس سے جو ہے وہ لیتا ہے۔ جیسے مجھے ایز پاسٹر کے لیے بطور جو ہے وہ کیا گیا، لیکن یہ ٹیچنگ کلاس ہے، اس میں جو تعلیم دی جاتی ہے، تو یہ خدمتوں کے لیے ایک میجر منسٹری ہوتی تھی، اس کے ساتھ بھی خدا اس کو استعمال جو ہے وہ کرتا تھا۔ تو مسا مطلب اب اس کو سینگ کے تیل سے، اس کا مطلب کیا تھا کہ جس تیل سے اس کو مسا کیا گیا ہے، سینگ کا مطلب میں نے بتایا پار، اس کا مطلب کیا ہے کہ جس میں وہ تیل ہے وہ تیل بڑی قوت والا ہے، قدرت والا ہے، پار اس کے اندر ہے۔ آپ دیکھیں جو ہی اس کو مسا کیا گیا، آگے ذرا پڑھ لیں، اگلی آیت پڑھیں ذرا، کیا لکھا ہے؟ 13ویں آیت پڑھیں ذرا صاحب۔ تب سیموئیل نے تیل کا سینگ لیا اور اسے اس کے بھائیوں کے درمیان، آگے بولیے، مسا کیا، مطلب انڈیل دیا آگے، اور خداوند کا روح اس دن سے آگے کو داؤد پر، بولیے، زور سے نازل ہوتی تھی۔ تو کیا میں نے بتایا تھا کہ مطلب کیا ہے کہ اس تیل میں کیا ہے؟ قوت ہے، قدرت ہے۔ اب مسا وہ ہو گیا ہے، تو پھر کیا لکھا ہے کہ خدا کی روح اس پر کیسے نازل ہوتی تھی؟ زور سے، کیونکہ وہ مسا ہو گیا ہے اس تیل سے جو سینگ کے اندر تھا، ہارن کے اندر تھا، اور ہارن سینگ میں نے بتایا کہ وہ پاور کی علامت سمجھا جاتا تھا، کس میں قدرت اور قوت اور زور ہے۔ اب یہی ٹرم جو ہے وہ داؤد نے آگے استعمال کی ہے زبور 92 کے اندر، 92 کے اندر، اس کو بھی پڑھیں ذرا۔ زبور 92، زبور 10ویں آیت نکالیے جی، 92 زبور 10ویں آیت نکالیے جی۔ لیکن تو نے، آگے بولیے، میرے سینگ کو جنگلی سانڈ کے سینگ کی مانند بلند کیا، آگے پڑھیں، مجھ پر تازہ تیل ملا گیا۔ کہتا ہے تو نے میرے سینگ کو، یعنی میری طاقت کو کیا کر دیا ہے؟ جنگلی سانڈ میں کتنی طاقت ہوتی ہے، کئی دفعہ وہ شیروں کو بھی آگے لگا دیتا ہے۔ شیر حالانکہ جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں وہ چینل جو لگتے ہیں اس میں وائلڈ جو اینیملز کا ہوتا ہے چینل، سانڈ کئی دفعہ شیروں کو آگے لگا دیتے ہیں۔ تو داؤد کیا کہتا ہے؟ تو نے مجھے میرے سینگ کو، یعنی میری طاقت کو جنگلی سانڈ کے سینگ سے بھی زیادہ بلند کیا، یعنی مجھ پر چونکہ ہولی اسپرٹ اب اس کے اندر ہے، اسے مسا کیا گیا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے ان سے زیادہ میری طاقت ہے، آمین، ان سے زیادہ میری پار ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے تو نے میرے سینگ کو جنگلی سانڈ کے سینگ سے کیا کیا؟ زیادہ بلند، یعنی میرے پاس جنگلی سانڈ سے زیادہ طاقت ہے، جنگلی جانوروں سے زیادہ، اینیمل سے، اور شیر ریچھ تو وہ کہتا کچھ بھی نہیں تھے، کہتا ہے ان کو تو میں نے کئی دفعہ مارا ہے۔ تو آگے کیا لکھا ہے؟ مجھ پر تازہ تیل
اب یہاں سے یہاں لکھا نا تازہ تیل، اب یہاں سے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ مسا کی ٹرم نکلتی ہے تازہ مسا، تازہ مسا۔ ہاں، یہاں سے جو ہے وہ لوگ اس بات کو لے کر تازہ مسا کی ٹرمنالوجی کو یوز کرتے ہیں۔ ہاں، گیتوں میں بھی ہے تازہ مسا، ہاں، اور ویسے بھی جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں تازہ مسا۔ تو یاد رکھیں کہ یہ مطلب اس کا یہی ہے کہ تو نے مجھ پر جو تیل ملا ہے، ہاں، اور کہتے ہیں تازہ تیل ملا ہے، تازہ مسا نہیں ہے۔ اب دیکھیں لکھا تازہ تیل ملا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تازہ مسا کی بات کی گئی۔ مسا یاد رکھیں کہ کبھی بھی وہ جسے کہتے ہیں نا باسی، وہ نہیں ہوتا، وہ قائم رہتا ہے مسا، وہ تازہ ہی ہے اگر کوئی محسوس کرے تو، کبھی وہ باسی نہیں ہوتا۔ بائبل میں کہ نعمتیں خدمتیں لا تبدیل ہیں۔ اب دیکھیں سول کو مسا کیا گیا تھا، ہاں، لیکن حالانکہ وہ خدا کا حکم اس نے توڑ دیا، اور داؤد کو بھی مارنا چاہتا تھا، لیکن داؤد اس سے پھر بھی کیا کرتا تھا؟ کہتا تھا کہ نہیں، اس کو ہاتھ نہیں لگانا، کیونکہ خدا نے اسے کیا کیا ہے؟ مسا کیا ہوا ہے، اس پر تیل ملا گیا ہے، انوائنٹ کیا ہے اس کو، خدا نے اس کو چنا ہے، ذمہ داری دی گئی ہے۔ میں کیسے اس کے خلاف جو ہے وہ بولوں؟ ہاں، میں اس کا جبہ بھی جو میں کاٹا تو وہ بھی کہتا ہے کہ میں نے خدا کے ممسوح پر ہاتھ چلایا۔ تو یہ آپ دیکھیے اس کا مطلب کہ جو خدمت کے لیے بلایا گیا کسی کو، بے شک وہ ریجیکٹ ہو گیا، رد کیا گیا ہے، لیکن تو بھی خدا کی طرف سے اس کو چنا گیا۔ ہاں، ایک وقت آیا تھا جب اس کو بلایا گیا، چنا گیا اس کو۔ ہاں، اس لیے تازہ جو مسا کی بات ہے وہ نہیں ہے، اور بلکہ مسا جس کو کیا گیا ہے اس کی زندگی میں برقرار ہے۔ وہ بے شک وہ اپنے آپ میں سستی محسوس کرے، ہاں، وہ کاہل ہو جائے، وہ سست ہو جائے، وہ لاپرواہ ہو جائے، لیکن مسا اس کی زندگی میں ہے، اسی ٹائم وہ بحال ہو جاتی ہے۔ جیسے کہہ لیں کہ وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، دوبارہ سے ریسٹور ہو جاتا ہے۔ مسا اس کو کیا گیا ہے اور اس کے اندر زور ہے، قوت ہے، پار ہے۔ تو یہ تازہ مسا کا میں نے بتایا، اور ایک اور ٹرم چلتی ہے دونا مسا۔ ہاں، دونا مسا کی بھی، تو یہ بھی نہیں ہے، دونا مسا کی بھی بات نہیں ہے جو ایلیا کی بات سے لوگ کرتے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ جیسے الیشا کو تو نے دیا، ایلیا کا دگنا، تو اس سے دونا مسا کی ٹرم جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے۔ تو اب وہاں پر بھی آپ میٹر کو سمجھیں تو مسا کا میں نے مطلب بتایا کہ خدمت، ذمہ داری دینا، کسی کو تیل ملا گیا تو اس کو مطلب اس کو یہ ذمہ داری دی گئی۔ اب جہاں پر لیشا کہتا ہے کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، تجھے جانے نہیں دوں گا میں، ہاں، وہ کہتا ہے میں نے جلجال میں جانا ہے، میں نے بیتیل میں جانا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، خدا کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے کہتا ہے کہ جو تو ہے وہ اپنی خدمت دے کے جا، اپنی چادر، مطلب کہتا ہے کہ تو وہ پھر ایلیا نے اس کو کہا کہ بھائی اگر تو مجھے جاتے دیکھ لے، اب یہ بھی آپ دیکھیں کہ مطلب تو میرے ساتھ ساتھ رہے اینڈ تک، وہ بھی دیکھنا چاہتا ہے اس سے کتنی ڈیزائر ہے، اینڈ تک رہتا ہے کہ نہیں رہتا، ساتھ چلتا ہے اینڈ تک کہ نہیں چلتا، اس لیے کہتا ہے اگر تو مجھے جاتے ہوئے دیکھ لے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ساتھ ساتھ بھی رہے، پھر برکت وہ ملتی ہے، پھر خدمت ملتی ہے، پھر ذمہ داریاں ملتی ہیں۔ کہتا اگر تو مجھے جاتے ہوئے دیکھ لے، تو وہ تو جا ہی نہیں طرح، وہ کہتا ہے میں تجھے نہیں چھوڑوں گا آج۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ خدا نے اس کو اٹھا لینا ہے، اسے سمجھ آ گئی تھی۔ وہ جہاں بھی جاتا ہے، بیتیل میں جاتا، انبیاء زادے کہتے تجھے پتہ ہے تیرا استاد آج اٹھایا جانا ہے؟ کہتا ہاں مجھے پتہ ہے، ہاں اٹھایا جانا ہے، تو میں بھی اس کو نہیں جانے دوں گا جب تک وہ مجھے برکت دے کے نہ جائے۔ تو پھر وہ اس نے جاتے ہوئے دیکھا تو اس نے اس کی جو چادر ہے اس کی پھینک دی اور اس نے چادر کو لے لیا۔ تو مطلب کہ وہ اس کی زندگی میں اب وہ خدمت آ گئی ہے جو خدمت ایلیا کے پاس تھی، کیونکہ نبی جو چادر رکھتے تھے،
نبیوں کی چادریں تھی. آج بھی آپ فیس بک پہ دیکھیں تو بعضوں نے اس سے شال لی ہوتی اوپر جس کے اندر وہ لائنیں ہوتی ہیں, کیونکہ اسرائیلی چادریں رکھتے تھے, ان کے کلچر کے اندر تھا چادر رکھتے تھے وہ, اور نیلی جو جھالر لگی ہوتی چادر کے نیچے تو وہ رکھتے تھے اوپر. تو نبی میں نے بتایا کہ وہ رکھتے تھے, ایلیا بھی نبی تھا, اس نے رکھا, تو اس لیے اس کی چادر آ گئی تو اس پر خدمت آ گئی. اور وہ بھی یہ نہیں کہتا کہ مجھے مسا کا دونا دے, اگر وہاں پر پڑھے نا تو وہاں پر لکھا اپنی روح کا مجھے دونا دے, مطلب کہ جس روح میں تو نے خدمت کی ہے اس روح کا ڈبل مجھے دے پورشن. سمجھے جی کیا میں نے کہا؟ جس روح میں تو نے خدمت کی ہے, یہ ایلیا کو اس نے کہا مجھے اپنی روح کا دونا, روح کا دونا لکھا ہے, یہ نہیں لکھا کہ مسا کا دونا دے, لکھا جس روح اپنی روح کا مجھے دونا. تو اس نے پھر اس کو چادر تو آ گئی, تو اس نے کہا کہ جاتے ہوئے اگر دیکھ لے گا تو روح کا دونا, جس روح میں اس نے خدمت کی ہے, جس اسپرٹ کے ساتھ ہاں جی اس نے خدمت کی ہے. یعنی وہ کہہ رہا تھا الیشا کہ یہ اسرائیل کے جو 10 قبیلے ہیں بہت سخت ہیں, ہاں یہ اس نے تو تجھے نہیں قبول کیا. اور ایلیا آپ دیکھیں خدا کا بندہ ایک روٹی کے لیے 10 قبیلے, اور اسے ایک روٹی سارپت کی بیوہ کے ہاں جا کر کھانی پڑتی تھی. ایک روٹی نہیں تھے دے رہے اس کو, نبی تھا وہاں پر, خدمت تھی اس کو. مردے بھی اس نے زندہ کیے حالانکہ مان ہی نہیں تھے رہے. تو الیشا نے کہا کہ بھائی انہوں نے تیری نہیں مانی, تو نے مردوں کو بھی زندہ کیا ہے, وہ تو تیری نہیں مان رہے, تو میں خدمت کروں گا تو میری ہی کیسے قبول کرے گی خدمت کو. اس لیے اس نے کہا کہ اگر مجھے اپنی منسٹری کا ڈبل پورشن دے, ہاں یہ اس نے مانگا. ہم ادھر دونا مسا کی بات کرتے رہتے ہیں, جیسے دونا مسا دے دے. ہاں بھائی اس نے خدمت مانگی, یہ ان کے سارے مذہبی حالات تھے وہاں پر, وہ قبول ہی نہیں تھے کر رہے ایلیا کو. ہاں اسے تو بیچارے کو کوے روٹی دے کے جاتے تھے, وہ ہے ہی نہیں, قبول ہی نہیں تھے کر رہے. اور آپ دیکھیں 450 بال کے پجاری وہاں پر رکھے ہوئے, بادشاہ نے کیسے اس کو کوئی قبول کرے. تو الیشا نے کہا کہ بھائی نہیں, اگر تو مجھے جو وہ خدمت تو پھر اپنی منسٹری کا دے, اپنی روح کا دے, اپنی روح کا دونا مجھے دے. اس لیے پھر بائبل آپ پڑھ لیجئے, ایلیا نے 8 معجزے کیے, الیشا نے اس سے ڈبل کیے, 16 معجزے اس نے کیے, بائبل میں بھی لکھا ہے. تو یہی منسٹری کا دونا ہے, ڈبل پورشن آف یور منسٹری, یہ مطلب ہے. ہم دونا مسا کی وہ بات جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اس نے اگر 8 معجزے کیے تھے ایلیا نے, تو الیشا نے ڈبل 16 معجزے جو ہے وہ کیے ہیں. تو الیشا کو بھی بہت وہ انہوں نے کم رسپانس دیا, قبول کیا. بادشاہ کہتا ہے اس کا سر گردن سے اتار دو, وہ مان ہی نہیں تھے رہے, اتنے وہ ڈھیٹ تھے. آج بھی کلام کو سنتے ہیں, کلام سیکھتے بھی ہیں, پھر بھی جو ماننی نہیں ہوتے, پھر بھی وہ جو وہ سمجھ لیول نہیں ہوتا. ہاں تو وہی دور ہے, آج بھی اسی طرح چل رہا ہے. کاش ہم سیکھیں اور اس پر عمل بھی کر سکیں. تو یہ جی اس لیے پھر آپ دیکھیں دونا مسا کی ٹرم بھی نہیں ہے, ہاں تازہ مسا کی ٹرم بھی نہیں ہے. ہاں چرچز عبادات کنونشنز کے اندر ہم ٹرم ایک چلتی ہے, کہتے ہیں کہ یار وہاں بڑا مسا تھا, یہ کہتے ہیں. ہاں کہہ بھی دیتے ہیں, ٹھیک اگر کوئی کہہ بھی دیتا ہے, چونکہ اتنا نالج نہیں ہوتا, اتنا علم نہیں ہوتا, اس لیے کہہ دیتے ہیں. جبکہ کہنا یہی چاہیے تھا کہ وہاں بڑی خدا کی حضوری تھی, خدا کی پریزنس تھی. ہاں تو مسا بھی میں نے کہا کہ اگر کہتا تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے, لیکن ہے یہ غلط. ہاں اس طرح کہنا چاہیے کہ وہاں پر خدا کی بڑی حضوری تھی, پریزنس تھی. ہاں تو مسا ہی جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے, حالانکہ مسا کا مطلب ہی کچھ اور ہے. ہاں اور چینل اٹھا کے دیکھ لو, ادھر ادھر دیکھ لو, چرچز کلیسیاؤں کے اندر نہ ٹھیک طرح سے سیکھا ہوتا ہے, نہ پتہ ہوتا ہے, بس جو کچھ آتا ہے وہ غلط سے غلط سکھائی جاتی ہیں. لوگ بھی اسی طرح وہ پھر کیونکہ لوگوں نے سیکھنا ہے تو آگے انہوں نے بات جو ہے وہ کرنی. تو اس لیے
اب یہ آپ کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے. ہاں پھر مسا قائم رہتا ہے زندگی کے اندر. اور اگر آپ پہلا یوحنا کا خط 2 باب 27 آیت پڑھے تو وہاں پر لکھا ہے کہ مسا قائم رہتا ہے. مسا قائم رہتا ہے. ہاں مسا جو ہے وہ قائم زندگی کے اندر وہ رہتا ہے. آپ پڑھ لیں ذرا یہ پہلا یوحنا کا خط 2 باب 27 ہے. پہلے یوحنا کا خط ہے. دوسرا باب 27 ہے. اچھا جی. اور تمہارا وہ مسا جو اس کی طرف سے کیا گیا تم میں، آگے بولیے، قائم رہتا ہے، اور تم اس کے محتاج نہیں کہ کوئی تمہیں سکھائے، بلکہ جس طرح وہ مسا جو اس کی طرف سے کیا گیا تمہیں سب باتیں سکھاتا اور سچا ہے، جھوٹا نہیں. اور جس طرح اس نے تمہیں سکھایا اسی طرح تم اس میں قائم رہتے. تو مسا قائم رہتا ہے. ہاں مسا جاتا نہیں رہتا، بلکہ وہ کیا رہتا ہے؟ قائم رہتا ہے. ہاں مسا جو کیا گیا ہے وہ قائم رہتا ہے. اور پھر ایک اور بات، اگر آپ اسی جو میں نے حوالہ نکالا اس کی 20ویں آیت ذرا دیکھیں کیا لکھا ہے. اس کی 20ویں آیت، اور تم کو، آگے بولیے، اس قدوس کی طرف سے مسا کیا گیا ہے. آپ نے پڑھا ہے 2 باب بھائی صاحب کون سے ہے؟ 20ویں ہے. کیا لکھا ہے؟ تم کو اس قدوس کی طرف سے. اب یہ بھی آپ سیکھ لیں کہ مسا کس کی طرف سے کیا جاتا ہے؟ اس قدوس کی طرف سے. نئے عہد نامے میں تیل کے ساتھ مسا نہیں کیا جاتا. کیا میں نے کہا؟ نئے عہد نامے میں تیل کے ساتھ مسا. یہ کیا لکھا ہے یہاں پر؟ تم کو اس قدوس کی طرف سے مسا کیا. پرانے عہد نامے میں تیل سے مسا کیا جاتا تھا، اب نئے عہد نامے میں ہولی اسپرٹ سے مسا کیا جاتا ہے، خدا کے پاک روح سے. اب تیل سے نہیں کیا جاتا. ہاں تیل لگا ضرور سکتے ہیں. مسیح خداوند نے بھی لکھا ہے کہ اس نے بہت کچھ کو تیل لگا کر جو ہے وہ ٹھیک کیا، ہیلنگ کے لیے پرپس کے لیے تیل لگا کر. لیکن یہ بھی اس کی تعلیم نہیں کہ آپ تیل ہی لگاتے پھریں. ہاں تیل کو لے کے جو ہے وہ بیٹھ جائیں، نہیں. بعض جگہوں پر اس حالت میں اگر کوئی پیشنٹ بہت سینس لیس ہے، اس کو سمجھ نہیں، تو اس کا مطلب پھر اس کو جو ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں تیل. ادروائز تو مسیح خداوند نے کہا جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. یہی کہا نا. تو کتنوں کو تیل ملا اس نے؟ زیادہ کو کیا کہا؟ جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. اور جو صوبے دار تھا اس نے تو کہا، یسوع کو کہا کہ تو بھائی میرے گھر نہ آ، بلکہ ادھر ہی سے کہہ دے. ہاں ادھر سے کہہ دے تو وہ میرا خادم شفا. اتنا بڑا ایمان. اب دیکھیں اتنا بڑا اس کا ایمان ہے. یسوع نے کہا کہ میں آؤں گا تیرے گھر اور شفا دوں گا، تیرے اس پہ دعا کروں گا، شفا دوں گا. اس نے کہا کہ نہیں خدا، میں اس لائق نہیں کہ تو میرے گھر کی چھت کے نیچے آئے. تو صرف زبان سے کہہ دے. آگے کہتا ہے کیونکہ میں بھی جو ہے وہ میرے بھی سپاہی متحد ہیں. وہ بھی بڑا فوجی افسر تھا. کہتا ہے میرے بھی سپاہی کیا ہے؟ متحد ہے. ایک سے کہتا ہوں کہ آ تو وہ، ایک سے کہتا ہوں جا تو وہ، یعنی وہ میرے انڈر ہیں، متحد ہیں، میرا حکم مانتے ہیں. مطلب تھا کہ بیماری بھی تیرا حکم مانتی. تو صرف ادھر سے کہہ دے گا نا تو میرا خادم شفا پا جائے گا. یہ ہے ایمان. مسیح نے کہا میں نے اسرائیل میں بھی ایسا ایمان نہیں دیکھا. اچھا ہے ہاتھ رکھ کے بھی دعا کرتے ہیں، اچھا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی کروانی چاہیے. کوئی کرواتا ہے تو بھی ہاتھ رکھ کے بھی دعا. مسیح خداوند نے بھی تعلیم دی کہ تم بیماروں پر ہاتھ رکھو گے اور وہ شفا پا جائیں گے. یہ بھی ہے تعلیم. ہاں لیکن اس کا ایمان تو لکھا ہے اسرائیل میں نے بھی ایسا ایمان نہیں دیکھا. جو ایسا ایمان رکھتا کہ یہاں سے کہہ دے کہ تیرا ہاتھ رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، صرف تو کہہ دے زبان سے.
تو یہ بھی بہت بڑا ایمان ہے جی، کوئی یہاں تک بلیو کرے. ہاں ہم کہتے نہیں جب تک کوئی ہاتھ نہ رکھے پھر ٹھیک ہوگا. ہاں چاہے ہمیں جتنا مرضی لمبا سفر کرنا پڑے، چاہتے ہیں کہ ہاتھ رکھے کوئی خادم. بھئی اس سے صوبے دار سے پوچھے، وہ کہتا ہے کہ نہیں خدا تو صرف زبان سے کہہ دے، میرے گھر بھی تجھے آنے کی ضرورت نہیں ہے. لکھا ہے کہ اسی گھڑی اس کے خادم نے شفا پائی. تو یہ ہے جی ایک فیت کی بات. ہاں تو تیل میں نے بتایا کہ کچھ جگہوں پہ تیل میں بھی شفا نہیں ہے. ہاں لیکن تم بیماروں پر رات رکھو گے اور واقعہ کہ لیکن وہ یسوع نام سے شفا پائیں گے. شفا یسوع کے نام سے، تیل میں شفا نہیں ہے، شفا یسوع کے نام سے ہے. ہاں اور تیل میں نے کہا لگایا جا سکتا ہے، ہاں لیکن یہ نہیں کہ تیل میں ہی وہ رہے. ہاں کہ یہ مسا کا تیل ہے، ہاں اس کو خدا کی حضوری میں رکھا ہوا ہے، ہم نے بڑی دیر سے یہ پڑھا یہی لگانا ہے. نہیں ایسے نہیں. ہاں شفا یسوع مسیح کے نام سے ہے. ہاں جی اس کے حکم سے ہے، اس کے ارادے سے ہے، مرضی سے ہے. تو یہ جی بڑا ایمان جو ہے وہاں پر اس کو کہا گیا تیرا ایمان بہت بڑا ہے. تو حوالہ جو میں نے پڑھا کہ تم کو اس قدوس کی طرف سے، پہلے تیل سے مسا کرتے تھے، اب قدوس ہولی اسپرٹ سے. تو مطلب کیا ہے؟ کرائسٹ نے کیا کہا عیسیٰ 61 باب کے اندر، خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے. ہاں اسے کہیں تیل سے مسا کیا گیا؟ میں نہیں، بھئی خود آ گیا اب وہ. ہاں اب خود خدا کی ذات، اس کے جلال کا پرتاؤ، اس کی ذات کا نقش وہ خود آ گیا ہے وہاں پر. اب تیل شیل کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے اس نے خود مسیح کو بھی کہا کہ خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے، روح مسا کر رہا ہے. آگے لکھا اس نے مجھے مسا کیا ہے، خدا کے روح نے مسا کیا ہے. اور مسیح میریکلز معجزات کرتا تھا تو روح سے کرتا تھا، ہولی اسپرٹ کی مدد سے کرتا تھا، کیونکہ ہولی اسپرٹ اس کے اوپر تھا. تو لکھا ہے مجھ کو اس قدوس یعنی ہولی اسپرٹ نے مسا کیا ہے تاکہ قیدیوں کو رہائی، اندھوں کو بینائی، اور جو ہے وہ کچلے ہوئوں کو آزادی کی خبر دوں، خداوند کے مقبول روز کا اشتہار دے سکوں. تو مسیح کو وہ کیا گیا. تو کیا آگے رسولوں کو کیا گیا، 12 رسول چنے. تو کس کو کی تیل سے کیا گیا؟ کیا گیا کسی کو یاد ہو تو بتائیے. کسی کو تیل سے مسا کیا گیا. 12 رسولوں کو جب چنا تو کیسے مسا کیے گئے؟ خدا کا پاک روح نازل ہوا. ہاں ہمال 2 باب کے اندر. ہاں اور یہی لکھا ہے جب اس وقت تک ٹھہرے رہنا جب تک قوت کا لباس نہ ملے. ہاں اور لکھا ہے کہ وہ ایک کمرے میں بند تھے، دعا کر رہے تھے. تو لکھا ہے کہ انہوں نے پھر ان پر خدا کا روح نازل ہو گیا. تو کیا ان کو تیل لگایا گیا؟ تیل سے کسی کو مسا کیا گیا؟ 12 رسولوں کو، مسیح کو، کسی کو کیا گیا؟ نہیں کیا گیا، کیونکہ پہلے تیل سے کرتے تھے، اب پاک روح سے کرتے ہیں مسا. ہاں اگر تیل لگاتے بھی ہیں کسی کو تو وہ مسا نہیں ہے. دس از ناٹ مسا، دس از آرڈینیشن. یہ صرف مخصوصیت ہے کہ تیل سے وہ بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اور نہ کوئی کسی کو کر سکتا ہے مسا. یاد رکھیے، میں پہلے بھی کہتا ہوں کوئی کسی کو مسا نہیں کر سکتا. مسا صرف ہولی اسپرٹ کرتا ہے. کوئی کسی کو مخصوص کر سکتا ہے، جیسے بچوں کو ہم کرتے ہیں، جیسے خدمت کے لیے مخصوص کیے جاتے ہیں. ہاں کہ ہم اس کو مخصوص کر رہے ہیں اس خدمت کے لیے. ہاں جبکہ مسا صرف پاک روح کرتا ہے. اور یہ والا میں نے پڑھا تم کو اس قدوس کی طرف سے مسا کیا گیا. اب جن کو مسا کیا گیا آپ پڑھ لیجئے، داؤد پر لکھا ہے کہ زور سے روح نازل ہوئی. ہاں اب یعنی اب جس کو خدمت کے لیے چنا گیا ہے تو روح پھر اس پر کیسے نازل ہوئی؟ زور سے. اب 12 رسولوں کو لے لیں. پہلے کیا تھے؟ ڈرے سہمے بیٹھے تھے کمرے کے اندر، ڈر سے، یہودیوں کے ڈر سے اندر بند، دروازے بند کر کے ڈرے ہوئے بیٹھے ہوئے. لیکن جب روح نازل ہوا تو پھر کیا ہوا؟ پترس نکلا باہر، سارے رسول نکلے باہر. ہاں کیوں؟ اب زور ان کے اندر آ گیا ہے، خدا کا پاک روح ان پر نازل ہو گیا ہے، اور اب زوراور وہ بن گئے ہیں. ان کی کمزوری، ان کا ڈر، ان کا خوف سب کچھ جاتا رہا ہے. ہاں اور وہ کہتے ہیں
اتنی دلیری ان میں کدھر سے آ گئی ہے؟ ہاں یہی کہا نا انہوں نے، کہتے اتنی دلیری ان میں کدھر سے آ گئی ہے؟ اس کا مطلب کیا؟ ان پر خدا کا پاک روح نازل ہوا ہے۔ تو داؤد پر بھی پاک روح نازل ہوا، تو آگے سنیے، اس نے جاتی جولیت کو مارا، یہ رزلٹ ہے جی۔ کوئی کہتا ہے نا مجھ پر نازل ہوا ہے پاک روح، ہاں مجھ پر غیر زبان ہے، پاک روح مجھ پر نازل ہوا ہے، تو رزلٹ پھر یہ ہے، اس کی زندگی کے اندر دلیری نظر آتی ہے، ابلیس کی قوتوں کو وہ کچلتا ہے۔ داؤد نے پہلے کہتا کہ میں نے جاتی جولیت اس کو شیروں کو جو ریچھ کو مارا ہے، کہتا ہے ان کو ایسے میں چیر دیتا تھا۔ اب جب خدا کا روح نازل ہوا ہے تو پھر جاتی جولیت کو بھی، جس نے پورے اسرائیل کو آگے لگایا ہوا تھا، اس نے اس کو بھی وہاں پر ختم کیا۔ تو یہ پاک روح کا سائن ہے، یہ پاک روح کی حضوری، اس کی موجودگی، اس کی انوائنٹنگ اور اس کے زور کا جو ہے وہ سائن ہے، نشان ہے۔ تو اب دیکھیں وہاں پر یہ حوالے میں پیچھے آ جائیں تو کیا لکھا ہے؟ اس کے بھائیوں کے درمیان مسا کی اور خداوند کی روح اس دن سے آگے کو، آگے بولیے، داؤد پر زور سے نازل ہوتی رہی۔ اب اس کے اندر زور ہے اور وہ جو ہے وہ رزلٹ بھی دے رہا ہے۔ اس لیے پاک روح کا جو رزلٹ ہے اس کے اندر دلیری، اس کے اندر خوف نہیں ہوتا، اور وہ ابلیس کی قوتوں کو کچلنے والا ہے۔ تو اب دیکھیں جن کو چنا گیا ہو، ادھر سامنے کسی کو مخصوص کیا گیا ہو، مسا کیا گیا ہو، تو پھر آپ دیکھیں کہ رزلٹ نہ نظر آئے تو پھر کیا کہیں گے آپ؟ رزلٹ ہی نہ نظر آئے، خدا کے ساتھ اس کی فیلوشپ ٹھیک نہ ہو۔ اس لیے بائبل میں لکھا کہ جو نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے وہ اچھے کام کی خواہش کرتا ہے۔ نگہبان بننا چاہتے ہیں کہ نگہبان عہدہ اچھا کام ہے، لیکن اس کا رزلٹ بھی نظر آنا چاہیے۔ داؤد سے پوچھے اس کا رزلٹ، وہ مارتا ہے جاتی جولیت کو، اور 12 رسولوں سے رزلٹ پوچھے تو وہ جا کے نکلتے ہیں، منادی کرتے ہیں کام۔ وہ آپ دیکھیں سیموئل سے پوچھے، وہ کہتا ہے تب تک ہم کچھ نہیں کھائیں پیئیں گے جب تک اس کو مسا نہ کر لیں۔ داؤد کو لے کے آئے، تو یہ جی رزلٹ ہے۔ اور آگے بھی پڑھیے چاند آیتیں، پھر دعا کرتے ہیں۔ 14ویں آیت، اور خداوند کی روح ساؤل سے جدا ہوگی۔ روح پر ساؤل سے، کیونکہ نافرمانی کر رہے ہیں، نافرمانوں پر خدا کی روح نازل ہوگی، بے دینوں پر جنہیں خدا کے حکموں کی قدر نہ ہو، تو وہ ان پر روح نازل نہیں، تو جدا ہو گئے ان سے۔ آگے، اور خداوند کی طرف سے ایک بری روح سے ستانے لگی، اور ساؤل کے ملازموں نے اس سے کہا دیکھ اب ایک بری روح خدا کی طرف سے تجھے ستاتی ہے، سو ہمارا مالک اپنے خادموں کو جو اس کے سامنے حکم دے کہ وہ ایک ایسے شخص کو تلاش کر لائیں جو بربت بچانے میں استاد ہو، اور جب خدا کی طرف سے یہ بری روح تجھ پر چڑھے وہ اپنے ہاتھ سے بجائے اور تو بحال ہو جائے۔ اب یہ دیکھیں کہ وہ بری روح اس کے اوپر ہے، آ گئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا ہونا چاہیے جو بربت بچائے اور بری روح تجھ سے چلی جائے۔ آگے پڑھیے، ساؤل نے اپنے خادموں سے کہا خیر ایک اچھا بجانے والا میرے لیے ڈھونڈو اور اسے میرے پاس لاؤ۔ ساؤل نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، ایک اچھا بجانے والا میرے پاس لاؤ اس کو۔ آگے دیکھیے 18ویں، تب جوانوں میں سے ایک یوں بول اٹھا کہ دیکھ میں نے بیت لحم کے یسی کے ایک بیٹے کو دیکھا، آگے بولیے، جو بجانے میں استاد اور زبردست سورما اور جنگی مرد اور گفتگو میں صاحب تمیز اور خوبصورت آدمی ہے، اور خداوند اس کے ساتھ ہے۔ اب یہ دیکھیے بھائی، یہاں پر محل کے اندر یہ ملازم ہے۔ ساؤل نے کہا یار میرے لیے ایک بندہ ڈھونڈو جو بجانے میں استاد ہو، اور ملازموں میں سے کسی نے کہا کہ ایک ہے وہاں پر، وہ کدھر رہتا ہے؟ بیت لحم کے اندر، اور یسی کا بیٹا ہے، اور کہتا ہے جو بجانے میں بڑا استاد ہے، نہ صرف استاد ہے بلکہ جنگی سورما ہے، نہ صرف سورما ہے بلکہ
گفتگو میں صاحب تمیز ہے. یہ اس کی کوالٹیز اس نے بیان کی ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ رہتا کدھر تھا؟ وہ تو بھیڑ بکریوں میں رہتا تھا، تو چرواہا تھا. سارا دن اس نے کام، صبح کے بھیڑ بکریاں لے کے گیا تو ادھر بھیڑ بکریاں چراتا ہے. تو اس کی جو کوالٹیز ہیں کدھر پہنچ گئی ہیں؟ محل کے اندر. رہتا کدھر ہے؟ بیابان کے اندر. یقیناً پھر کسی چرواہے نے آگے بات بنجائی ہوگی کہ یار داؤد وہ بندہ بہت سریلا ہے یار، بڑا گانے بجانے والا. اس کی بات پہنچتے پہنچتے آگے پہنچ گئی. یہی ہوا ہوگا نا، کیونکہ وہ تو خود میدانوں میں بھیڑ بکریاں چرانے رہتا تھا. تو محل میں کیسے پہنچ گئی اس کی بات؟ کیسے محل کے اندر تک چلی گئی؟ لوگ بڑے شکوے شکایت کرتے ہیں کہ جی ہمیں یہ کر لو، ہم سے یہ نہیں کروایا جاتا، یوں ہو گیا ہے. بھئی آپ دیکھیں مسیح نے کہا کہ تم دنیا کا نور ہے جو شہر پہاڑ پر بسا ہے. آگے کیا لکھا ہے؟ وہ چھپ نہیں. کیسے چھپ سکتا ہے جو اوپر بسا ہو؟ چھپ سکتا ہے؟ کبھی نہیں، نیور ایور. جو اوپر رہتا ہے وہ کیسے چھپ سکتا ہے؟ اب وہ بے شک تھا وہ میدان کے اندر، لیکن تھا وہ اوپر پہاڑ پر تھا. انہوں کو پتہ چل گیا بھائی ادھر سے آوازیں بڑی اچھی آتی، سریلی آتی آوازیں. ہاں یہ آپ یہ دیکھیے، یہ تو یہ آپ دیکھ یہاں پر کیا لکھا ہے کہ جو بجانے میں کیا ہے؟ استاد. بجانے میں یہ پہلی اس کی کوالٹی ہے، بجانے میں استاد. خدا کی حمد کرنی ہے تو ایسے نہیں ہے، بجانے میں کیا ہے؟ استاد. میں اکثر یہ کہتا ہوں، ڈسکرچ کسی کو نہیں کرتے، لیکن یہ بائبل میں سے سیکھتے ہیں. ہاں بھئی خدا کی ورشپ کرنی ہے تو کیا ہم ایسے بے سرے گاتے پھریں؟ ہاں بھئی چلو کم از کم سیکھے تو صحیح. اور پھر جس کو آتا ہے وہ آ کے یہاں پر کہے کہ یار میں نے گانا ہے. نہیں آتا ہوتا وہ بھی یہ میں نے بھی گانا ہے، میں نے بھی گانا ہے، مجھے بھی موقع دو. پھر کس کس کو موقع دیں ہم؟ ادھر پھر وہ موقع ہی دیتے رہیں گے. ہاں وہ خدا کی حمد و ثنا وہ رہ جائے گی. یاد رکھیے عبادت جو ہے وہ گانا ہوتا ہے، سنانا نہیں ہوتا. سنانا ہے تو پھر وہ عوام کے لیے، گانا ہے تو پھر وہ خدا کے لیے. ہاں ناراض ہو جاتے ہیں لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں سے. بھئی اگر آنا بھی ہے تو بھئی اتنا سیکھو کہ کہے کہ یار فلاں کو بلا کے لاؤ. ہاں اس کی ورشپ ٹھیک ہے، اس کو سمجھ ہے، وہ بڑا بندہ سر لے کا پکا ہے، اس کو ساری سمجھ ہے. بجانے میں وہ کیا ہے؟ استاد ہے. تو یہ داؤد وہاں پہ سیکھتا تھا. ہاں ادھر گھروں میں جو ہے نا وہ کوشش نہیں کرتے، سیکھتے نہیں. ہاں خدا کی ورشپ کرنی ہے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے. خدا کے حضور میں کھڑے ہونا ہے، ایسے گانے بجانے والے ٹھیک لے سر کے ساتھ اس کے حضور میں کھڑے ہونا ہے، اس کی ورشپ کرنی ہے. تو وہ ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرنے والے. بڑا شوق ہوتا ہے لوگوں کو، لیکن میں کہتا ہوں کہ یار سیکھو اور اچھا سیکھ کے جاؤ. میں خود یہ پتہ نہیں کیوں میرے دل پہ بڑا بوجھ رہتا ہے اس بات کا کہ وہ میں ابھی بھی گھر میں جو ہے نا وہ کل رات سے لگا ہوں کی بورڈ پہ کہ اس کو کوشش کرتا ہوں، گھنٹہ ٹائم دیتا ہوں کہ یار میں ٹھیک طرح سے سیکھوں اور تاکہ ہماری کمی جو چرچ کے اندر ہے وہ ایک دور ہو سکے. میں انکرج کرتا ہوں لوگوں کو بھی سیکھیں. ہاں اور ٹھیک طور سے پھر آپ دیکھیں آپ کو ضرورت ہی نہیں ہوگی. ہاں وہ خود کہیں گے کہ ایک ہے جو بجانے میں بڑا استاد. ہاں وہ ٹھیک اس کو آتا ہے، اس کو لے کے آتے ہیں، خدا کی پرستش کرتے آگے بڑھی. اور زبردست سورما ہے یہ داؤد کی کیا ہے کہ سورما ہے. یعنی اس بڑا کام خدا کے کرنے والا ہے. میں اور آپ چنے گئے تو ہماری منسٹری سے نظر آئے کہ یار یہ واقعی خادم ہے، کلام اس کے اندر ہے، ہول اسپرٹ سے یہ مامور ہے اور کلام سے بھرا ہوا خادم ہے اور یہ ابلیس کے خلاف بھی جنگ لڑ سکتا ہے. یہ
ہماری خدمت سے پہچان ہونی چاہیے۔ اور تیسری بات، جنگی مرد ہے، وارفیئر کرنے والا ہے، ابلیس کی قوتوں کو بھگانے والا ہے۔ اور دوسری بات، گفتگو میں صاحب تمیز ہے۔ یہ بھی آپ دیکھیں، گفتگو میں صاحب تمیز کیا ہوتی ہے؟ تمیز کیا ہوتی ہے؟ فرق، ڈیفرنس، فرق، تمیز ہوتی ہے۔ یعنی مطلب ہے کیا ہے کہ اس کو فرق معلوم ہو کہ برا کیا ہے، اچھا کیا ہے۔ یہ ہے برا کیا ہے، اچھا کیا ہے، یہ اس کو پتہ ہو۔ خدا کے ورشپ پر ایسے ہونے چاہیے، انہیں پتہ ہو، صاحب تمیز۔ اور یہاں تو لکھا ہے گفتگو کے اندر، بولنے چالنے میں۔ حالانکہ وہ تھا چرواہا، لوگ چرواہوں سے بات نہیں تھے کرنا چاہتے، چرواہوں کو وہ ایسے گھٹیا سمجھتے تھے، لیکن وہ کہتا ہے وہ صاحب تمیز بندہ ہے۔ اسے پتہ ہے کہ منہ سے کیا نکالنا ہے، کون سی بات نکمی بات ہے، ادھوری بات ہے۔ لکھا کوئی نکمی بات تمہارے منہ سے، منہ پر کنٹرول۔ داؤد کہتے ہیں میرے منہ پر نگہبان بٹھا۔ تو پھر صاحب تمیز، تو ڈفرنس، فرق، اس کو پتہ ہے گڈ کیا ہے، بیڈ کیا ہے، رائٹ کیا ہے، رونگ کیا ہے۔ اور پھر یہاں پر بھی کھڑا ہونا تو ایسے ہوں بندے جن کو پتہ ہو کہ رائٹ کیا ہے، رونگ کیا ہے، گڈ کیا ہے، بیڈ کیا ہے۔ خدا کی ورشپ ایسے کرنے والے ہوں، نہیں تو بھئی ادھر پیچھے بیٹھا کریں، کوئی بھی کیوں نہیں پیچھے۔ خدا کی پاک ذات ہے، وہ ایسے پرستار نہیں ڈھونڈتا جنہیں کوئی پتہ نہ ہو کہ برا کیا ہے، بھلا کیا ہے۔ وہ سارا کچھ کرتے، وہ یہاں پر جی آ جائیں، موقع دے دیں ہمیں، ہم نے پرستش کرنی ہے۔ اور زندگی کے اندر کمزوریاں، گناہ، نشے تک دیکھے ہیں لائف کے اندر، بھی نہیں کرے کیا ہو جائے گا، ادھر بیٹھ جائے پیچھے، کیوں سزا پاؤ گے اور سزا پاؤ گے۔ یہ خدا کا تخت ہے، خدا کی حضوری ہے۔ اسی نے کہا میری بادشاہی تمہارے درمیان ہے، یہ بھی بادشاہ کے طور پر درمیان میں ہے۔ تو یہ ورشپ کرنا ہے تو پھر ایسے، تو ایسے نہیں ہے کہ وہ دنیا داری کے کام بھی اس کے اندر ہیں۔ اور یہ جو سنگرز ہوتے ہیں ان کے بارے میں بڑا مشہور ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ پینے کے بغیر گا نہیں سکتی، ان کے بارے میں بڑا مشہور ہے۔ کہتے ہیں اس کے بغیر گایا نہیں جاتا۔ ہمارے ایک دفعہ ہوئے تھے، خدا کے پاس وہ چلے گئے بندے ادھر بشپ صاحب کے چرچ کے اندر، تو اس بندے کو وہ لے کے آئے، تو کہتے ہیں کہ وہ پی کے ٹن ہوا تھا، اور اس کو سٹیج پر لے کے آئے گانے کے لیے، تو وہ گر پڑا، اس کو پھر اٹھا کے واپس لے گئے۔ تو ایسے یہ خدا ایسے کبھی پسند نہیں کرتا، کبھی بھی نہیں، نیور ہے۔ جنہاں لوگوں کو موقع نہیں دیتا جاتا وہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں جی بالکل، بھاگ کر کہاں پر جاتے ہیں، وہ جو شروعات سے لے کر نکلے ہوئے لوگ ہیں ان میں چلے جاتے ہیں۔ ہاں، لیکن بھاگنا نہیں، اپنے خدا کی قدمیت میں تعظیم کرنا، تعظیم، ورشپ پیچھے بیٹھ کر روح سچائی سے نہیں کرنی ہے، سب نے کرنی ہے، لیکن پہلے اپنے آپ کو ٹھیک اس لیول تک لے کر۔ اسی خداوند نے کیا کہا کہ باپ ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے، جو روح اور سچائی سے۔ خدا کی پرستش، تعظیم ہماری لائف سے جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اور آگے آخری بات کیا ہے، اور خوبصورت آدمی، اور آگے اور خداوند اس کے ساتھ ہے۔ تو یہ جی اس کی لائف کا، داؤد کا، وہ ایسے نہیں آ گیا اوپر، یہ سارے ایٹریبیوٹ اس کے اندر تھے، ساری کوالٹیز اس کے اندر تھی۔ میں اور آپ بھی خدا کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ممسوح ہیں، مسح کیے ہوئے ہیں، ہماری زندگی سے زور قوت نکلے، لوگ برکت پائیں، اور ابلیس کے خلاف ہم اس کے جنگی سورما کے طور پر جانے جائیں، اور پھر اس کی ورشپ کرنے کے لیے اس قابل ہوں جیسے داؤد بجاتا تھا، بری روحیں بھاگتی تھی۔ ابلیس کی تاثیریں ہمارے گھرانوں، محلوں سے اور ارد گرد سے جو ہے وہ بھاگنی چاہیے، تاکہ خداوند کا نام ہماری زندگی میں عزت اور جلال کرے۔ گاڈ بلیس یو، خداوند ہمیں برکت دے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، کوئی بھی جماعت میں سے بلند آواز